اب میرے بھائی میقات کی جانب چلتے ہیں۔ میقات کے نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مختصر طور پہ پھر بتا دوں۔ مدینہ والوں کا میقات کون سا ہے میرے بھائیوں؟ بتائیں میرے بھائیوں، کون سا میقات ہے مدینہ والوں کا؟ ذوالحلیفہ۔ اور یمن والوں کا کون سا ہے؟ یلملم۔ پاک و ہند سے آنے والوں کا کون سا ہے؟ یلملم۔ اور اگر ریاض وغیرہ سے آئیں، نجد کی سائڈ سے آئیں تو کون سا ہے؟ قرن المنازل۔ اور اگر شام وغیرہ کی طرف سے آئیں تو پھر کون سا ہے؟ الجحفہ۔ عراق کی طرف سے آئیں تو ذات و عرق ہیں۔ یہ 5 میقات کس نے مقرر کیے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میقات کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ اس میں جیرانہ کا ذکر آیا ہے، مسجد عائشہ کا ذکر آیا ہے، تنعیم کا ذکر آیا ہے۔ دھیان سے پھر یاد رکھیں، بھول نہیں جانا آگے چل کے۔ ان تینوں کا اس میں نام نہیں ہے، یہ میقات نہیں ہے۔ البتہ جو عراقیوں کا میقات ہے ذات و عرق، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحابہ کرام کی عظمت آپ کو معلوم ہو۔ عراقی جناب عمر فاروق کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین ہمارا میقات کون سا ہوگا؟ اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سیٹ نہیں آتا، ادھر جاتے ہیں تو یہ میقات بھی ہمیں سیٹ نہیں آتا، تو ہمارا میقات کون سا ہوگا؟ تو امیر المؤمنین نے جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ ذات عرق جو ہے یہ ان کے لیے مناسب ٹھہرتا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ میقات مقرر کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ مستقل میقات ہوگا، بلکہ اس لیے کہ یہ ان 2 میقاتوں کی سیدھ میں پڑتا ہے، برابر میں پڑتا ہے۔ اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ جو اگر آپ میقات کے اوپر سے نہیں گزرتے کوئی بات نہیں، آپ اس کے برابر سے گزر رہے ہیں، چاہے جہاز کے اوپر سے، چاہے ٹرین کے اوپر سے سائڈ سے گزر رہی ہیں، تو وہ میقات کے برابر جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہی آپ کا میقات ہے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر فاروق نے تو ذات و عرق کو مقرر کیا اپنے اجتہاد سے، اپنے اندازے سے، لیکن کسی اور صحابی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ذات عرق کو بطور میقات مقرر کیا تھا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جو بات وہ زمین پہ کیا کرتے تھے کئی دفعہ ان کی تصدیق آسمان والے نے کی۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، انہوں نے ذات عرق کو مقرر کیا اپنے اجتہاد سے، اور کسی اور صحابی نے تصدیق کر ڈالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق کو ہی عراق والوں کے لیے بطور میقات مقرر کیا تھا۔ لیکن یہاں سے کہ مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث جناب عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی، اور یہاں پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے عالم دین کے ذہن سے کئی دفعہ کوئی حدیث نکل سکتی ہے یا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی گستاخی ہے کسی کی، نہ توہین ہے۔ میرے بھائی اب آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مدینہ والوں کا میقات کون سا ہوا؟ ذوالحلیفہ۔ اب آپ احرام کہاں سے باندھیں گے، مسجد نبوی سے یا ذوالحلیفہ سے؟ میرے بھائی مسجد نبوی اتنی عظیم شان مسجد ہے، اللہ کے رسول کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں سے احرام باندھنا بہتر نہیں ہوگا؟ جی کیوں نہیں بہتر ہوگا؟ مسجد نبوی میقات کی مسجد افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ جی مسجد نبوی افضل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہ ہے، آپ کو رسول نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ نے میقات مقرر کیا ہے وہاں سے احرام باندھا جائے۔ جناب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ امام مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ فرمایا ہاں اس میں حرج ہے۔ کہنے لگا اس میں کیا حرج ہے؟ کہ میں میقات کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا، خیر کے کام کی ابتدا پہلے سے کر دوں گا، اس میں کیا حرج ہے؟ امام مالک نے کہا اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ خیر کی وہ بات جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی مجھے معلوم ہو گئی۔ اس سوچ سے زیادہ خطرناک سوچ اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ آج اپنی
طرف سے عقلی باتوں میں آ جاتے ہیں. ایسی باتیں جیسے میں کر رہا تھا کہ جی مسجد نبوی افضل ہے میقات سے، اس لیے یہاں سے احرام باندھنا بہتر ہوگا. یہ عقلی باتیں ہیں، یہ عقلی باتیں ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں دل کو بظاہر. لیکن جب اللہ کے رسول کی طرف دیکھا جائے، حدیث کی طرف دیکھا جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے، تو پھر آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ میقات جو جس کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا وہاں سے احرام باندھا جائے، یہاں سے نہیں، بلکہ یہاں سے احرام باندھنا بدعت ہوگا. اور یہاں سے میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ وہ ہمارے دوست جو لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، دلی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. احرام باندھ سکتے ہیں آپ، نیت نہیں. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ عام چادریں ہوں گی. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ کیا ہیں؟ عام چادریں ہیں. جیسے آپ کی یہ شلوار قمیض ہے، ایسے وہ ایک لباس ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی لباس پہنتے تھے. ٹھیک ہے، کسی کسی کے پاس قمیض ہوتی تھی، ورنہ یہی دو چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر ایک نیچے. تو آپ جب تک نیت نہیں کریں گے وہ عام لباس ہے. تو عام لباس آپ پہن سکتے ہیں، لیکن نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات سے. اور یہ میقات جہاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا. اور چونکہ جہاز بڑی تیز رفتاری سے چلتا ہے، آپ احتیاطاً 10 منٹ پہلے نیت کر لیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے لاہور ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے، دلی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے، کراچی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے. میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے. میقات پہ پہنچ کے یا اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں آپ غسل کر لیں، مونچھیں اپنی چھوٹی کر لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، ناخن اپنے تراش لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. جو ان 5 چیزوں کو صاف نہیں کرتا وہ فطرت کے اوپر نہیں ہے. اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 40 دن مقرر کیے تھے کہ 40 دن سے زیادہ نہ گزریں مونچھیں کاٹے ہوئے، بغل کے بال صاف کیے ہوئے، زیر ناف بال صاف کیے ہوئے، ناخن تراشے ہوئے. اور داڑھی کے بارے میں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ احرام آپ میقات پہ پہنچے یا ہوٹل میں آپ نے بغل کے بال صاف کر لیے، زیر ناف بال صاف کر لیے، اب یہ رہ گئی ہے داڑھی، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے جی میرے بھائی؟ اب عمرہ کرنے لگے ہیں، ایسے ہی ہے. اب تو وعدہ کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس سے وعدہ ہے کہ آئندہ اس کو کینچی نہیں لگاؤں گا، تو اس سے وعدہ ہے گندا اسرا یہاں پہ آئندہ نہیں رکھوں گا. میرے بھائیوں کب تک ایسے رہیں گے؟ قبر میں داڑھی کے بغیر جانا ہے؟ میرے بھائیوں قبر میں داڑھی کے بغیر داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے روز اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بھائیوں اگر مسجد نبی میں بھی بیٹھ کے آپ نے داڑھی رکھنے کا اللہ سے وعدہ نہیں کرنا تو کہاں کریں گے؟ ویسے تو آپ بہت کہتے ہیں جناب مسجد نبی میں یہ کمی ہے، یہاں پہ اس چیز کی گستاخی ہو رہی ہے، اس چیز کی گستاخی ہو رہی ہے، اور آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ نے شیو کر رکھی ہے، ایک دن کے لیے بھی آپ صبر نہیں کر رہے. یعنی کہ حالانکہ یہاں پہ آپ کو جاننے والے لوگ موجود نہیں ہیں، مسجد نبی میں آپ نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں، پھر بھی شیو کر رہے ہیں. اور میں روز بتاتا ہوں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے. علماء کرام کا اتفاق ہے. یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دین کے اوپر عمل کیا کریں، مولوی متفق نہیں ہوتے. تو جن باتوں کے اوپر مولوی متفق ہیں ان کے اوپر عمل کر لیا آپ نے. تو اس لیے میرے بھائی اب اپنے رب سے وعدہ کر لیں، مجھ سے نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو صرف آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ ایک رب ہے آپ کا جس نے آپ سے حساب لینا ہے. قیامت برپا ہونی ہے، قبر میں آپ نے جانا ہے، موت ایک دن آنی ہے. یہ جسم ایسے ہی باقی نہیں رہے گا، اس نے ایک دن کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننا ہے. تو میرے بھائی آپ کا چہرہ تبھی خوبصورت ہوگا جب یہ ویسا ہوگا جیسے اس کا چہرہ تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا.
اور وہ کون؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرے بھائی داڑھی کو رکھ لیں، باقی بات جو ہے وہ صاف کر لیں. اس کے بعد اگر آپ میقات الحلیفہ پہ ہیں تو میقات کی مسجد میں داخل ہوں. فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ. یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں میرے بھائیوں؟ ماشاءاللہ کافی لگتا ہے لوگ مسئلے سیکھ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ عمرے کی نہیں ہیں 2 رکعتیں، یہ حج کی 2 رکعتیں نہیں ہیں. یہ کس کی ہیں؟ یہ اس وادی بابرکت وادی کی وادی عقیق کی ہیں. میقات الحلیفہ کہاں پہ واقع ہے؟ وادی عقیق پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات کو آنے والا آیا. کون ہوگا وہ؟ جناب جبریل علیہ السلام. فرمایا رات کو میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں. تو نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ میقات یا بابرکت وادی؟ بابرکت وادی ہوئی. اس لیے اس نماز کا تعلق اس بابرکت وادی سے ہے، تو آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں پہ 2 رکعتیں آپ پڑھیں. اب میرے بھائی آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اپنی داڑھی پہ، اپنے سر پہ. آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا، ابھی میں نیت کر لوں گا خوشبو باقی رہے گی، یہ تو مسئلہ ہے. ہاں جی، کیا آپ کی عقل کہتی ہے مسئلہ ہے نا؟ یہ کہتی ہے آپ کی عقل اور میری عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور کہتا ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی، آپ کے بالوں میں خوشبو لگاتی، آپ احرام باندھتے، نیت بھی کر لیتے، اور مجھے خوشبو کی لین آپ کے سر میں نظر آ رہی ہوتی تھی، چمک رہی ہوتی تھی. آپ کہیں گے ہمیں تو بتایا گیا خوشبو منع ہے احرام کے دوران. میں بھی کہتا ہوں منع ہے میرے بھائی، میں کب کہتا ہوں جائز ہے. آپ اپنی چادروں پہ نہیں لگا سکتے، اور نیت کرنے کے بعد اپنے جسم پہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن یہ نیت کرنے سے پہلے آپ نے لگائی ہے وہ لگی رہے. فرق سمجھا میرے بھائیوں؟ یہ صحیح حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ضعیف باتیں نہیں، مشکوک روایات نہیں. تو نیت کرنے سے پہلے آپ ایسے خوشبو لگا سکتے ہیں. اب میرے بھائی آپ باہر نکلیں گے، اپنی بس پہ سوار ہو جائیں، گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور نیت کرنی. ہاں جی، نیت کیسے کرنی ہے؟ پیچھے کس امام کے؟ بتائیں میرے بھائی کیسے نیت کریں گے؟ پیچھے کس امام کے عمرہ ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ میرے بھائی ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ایسی کوئی نیت نہیں ہے. یہ نیت اب چھوڑ دیں. آپ مسجد نبوی میں آ گئے، دین سیکھ لیں. یہ تو نماز سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ کے آگے کیا یاد تو کروایا کریں یار، مجھے ساری نہیں آتی، آپ یاد تو کروا دیجیے. آگے کیا جی؟ 4 رکعت فرض. آگے اب اس نیت سے توبہ کر لیں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ وہ نیت ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے. یہ وہ نیت ہے جو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے پروگرام کو. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکعتیں ہیں. یہ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، دل میں یہ نیت آپ کی موجود ہونی چاہیے. زبان سے نہیں. زبان سے نیت کرنا، زبان سے الفاظ دہرانا میرے بھائیوں صاف بدعت ہے. ایسی بدعت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اب عمرے کی نیت کی طرف آتے ہیں. عمرے کی نیت بھی میرے بھائیوں آپ کے دل میں ہوگی، لیکن منہ سے آپ تلبیہ کہیں گے. تلبیہ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف سے تو کہیں گے لبیک اللہم عمرتن عن امی، اے اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، یہ الفاظ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے یا والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں.